خدیجہ، آج رات کے کھانے پر اچھا خاصا اہتمام ہونا چاہیے، مظہر نے صبح ناشتے کی میز پر کہا۔ کیوں، آج ایسی کیا خاص بات ہے؟ پاکستان سے میرا ایک دوست آیا ہے عاصم، میں اسے آج رات کو کھانے پر گھر لانا چاہتا ہوں۔ مظہر نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلی بار تمہارے اس دوست کا نام سن رہی ہوں، پہلے کبھی تم نے ذکر نہیں کیا۔ ختیجہ اس کے لیے چائے کا کپ تیار کرتے ہوئے، وہ کیمبرج میں پڑھتا رہا ہے، میرے ساتھ لنکڈ ان نہیں گیا، مگر پاکستان میں ہم ایک ہی بورڈنگ میں تھے، تم اس سے نہیں ملی ہو، میں تمہیں ملوانا بھی چاہتا ہوں۔ مظہر خاصا پرجوش نظر آ رہا تھا۔ میں شام کو آفس سے سیدھا اسے لینے کے لیے جاؤں گا اور پھر اسے لے کر ہی گھر آؤں گا۔ اگر مینیو بتا دیں تو بہتر ہوگا، میں ان کی پسند کی ڈشز بنا لوں گی، ختیجہ نے کہا۔ مظہر نے اسے کچھ ڈشز بتا دی۔ اس نے رات کا کھانا بر وقت تیار کر لیا۔ جس وقت مظہر گھر آیا وہ اپنے بیٹے کو سلا رہی تھی۔ دروازہ کھولنے پر جس شخص کو اپنے سامنے پایا، اسے دیکھ کر اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس سے پہلے کہیں مل چکی ہے، اسے کہیں دیکھ چکی ہے، مگر کہاں، اسے یاد نہیں آیا۔ وہ شخص بھی اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ مظہر نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ عاصم، یہ میری بیوی ہے ختیجہ، اور ختیجہ یہ میرا دوست عاصم۔ ختیجہ نے مسکرا کر اس کا حال احوال پوچھا۔ اسے محسوس ہوا کہ عاصم اس سے بات کرتے ہوئے عجیب سے تناؤ کا شکار تھا۔ ختیجہ نے اس کی بات کی زیادہ پرواہ نہیں کی، ہو سکتا ہے وہ کسی وجہ سے پریشان ہو۔ ختیجہ نے کچن میں جاتے ہوئے سوچا۔ مظہر عاصم کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ ختیجہ کھانا لگانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر برتن رکھتے ہوئے اس کی نظر عاصم پر پڑی اور وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظر ملنے پر وہ مظہر کی طرف دیکھنے لگا۔ مظہر اس سے باتیں کرتے ہوئے ہنس رہا تھا، مگر ختیجہ الجھ گئی تھی۔ ایک بار پھر اسے شدت سے احساس ہوا وہ چہرہ اس کا شناسا ہے، مگر وہ اب بھی یہ یاد رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ اسے کہاں دیکھ چکی ہے۔ واپس کچن میں جا کر اس نے فریج کھولا اور اس کے دماغ میں ایک جھماکا ہوا۔ کیمبرج یونیورسٹی، عاصم، میرے اللہ، اسے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بھول گئی تھی اسے فریج سے کیا نکالنا تھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نے فریج بند کر دیا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر کبھی میرا کوئی گاہک میرے سامنے آ گیا تو کیا ہوگا۔ میں تب خود کو کیسے چھپاؤں گی؟ کیا سب کچھ ختم ہو جائے گا اس طرح اچانک؟ مگر کیوں؟ میں تو میرے اللہ، اب کیا ہوگا؟ عاصم کی الجھن بھری نظروں سے ظاہر تھا کہ وہ اسے پہچان چکا تھا، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے نہ پہچانتا ہو۔ آخر اتنے سال گزر گئے ہیں، اور پھر میں نے چادر اوڑھی ہوئی ہے اور میرا چہرہ سادہ ہے، مگر تب میں اور طرح کے لباس میں تھی، میک اپ کیے ہوئے، کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ، اور تب میرا نام بھی اور تھا۔ ہو سکتا ہے اسے صرف شبہ ہو، یقین نہ ہو سکتا ہے اس بار بھی اللہ تعالیٰ مجھے چھپا لے۔ وہ اب سنک کے سامنے کھڑے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ اس کا پورا وجود بے جان ہو رہا تھا۔ دوبارہ ٹیبل پر کھانا رکھتے ہوئے اس میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ دوبارہ عاصم پر نظر ڈالے۔ مظہر عاصم کو لے کر کھانے کی میز پر آ گیا۔ عاصم کی نظریں ایک بار پھر اس پر اٹھی تھیں۔ ختیجہ، آؤ کھانا شروع کریں۔ وہ کچن کی طرف جانے لگی تو مظہر نے آواز دی، نہیں، آپ لوگ کھائیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا، پھر بھی تھوڑا بہت تو کھانا چاہیے۔ مظہر نے اصرار کیا، آپ کھانا شروع کریں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، مجھے واقعی بھوک نہیں ہے۔ وہ کچن میں گھس گئی۔ ختیجہ بہت اچھا کھانا پکاتی ہے، اس نے سب کچھ خود پکانا سیکھا ہے، اور اب ایسے پاکستانی کھانے بناتی ہے کہ تم بھی کھا کر حیران ہو جاؤ گے۔ مظہر کی آواز کچن میں آ رہی تھی۔ اس نے عاصم کو جواب میں کچھ کہتے نہیں سنا۔ مظہر اصرار کر کے اسے کھانا کھلاتا رہا۔ میں حیران ہوں تمہیں ہوا کیا ہے، تم اس طرح کے تکلفات برتنے والے انسان تو نہیں تھے، وہ اس سے کہہ رہا تھا، اور ختیجہ کو لگا کوئی اس کے پیٹ میں گھونسے مار رہا ہو۔ کیا وہ مجھے پہچان چکا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا وہ آگے کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی؟ کھانے کے بعد اس نے ان لوگوں کو چائے سرو کی، اور اس بار ختیجہ نے عاصم کی نظروں میں جو سرد مہری اور حقارت دیکھی تھی، اس نے اسے لرزا دیا تھا۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی، وہ اسے پہچان چکا تھا۔ وہ چائے سرو کر کے واپس کچن میں آئی، اور اس وقت اس کا دل چاہا وہ عاصم کے قدموں پر گر کر اس سے کہے کہ وہ اسے نہ پہچانے، اس کے اس ماضی کو بے شناخت رہنے دے جسے وہ چھوڑ آئی ہے، اس کے گھر کو تباہ نہ کرے۔ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چائے پینے کے کچھ دیر بعد جب وہ برتن اٹھا رہی تھی تو مظہر عاصم کو چھوڑنے کے لیے اٹھ گیا۔
ختیجہ ایک بار پھر دروازہ بند کرنے کے لیے ان کے پیچھے گئی۔ میں بس آدھے گھنٹے میں واپس آتا ہوں۔ مظہر نے دروازے سے نکلتے ہوئے پلٹ کر مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ مسکرا نہیں سکی، اس کے گلے میں پھندا ڈالا جا چکا تھا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس کا حوصلہ جواب دے گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی واپس لاؤنج میں آئی۔ جلے پیر کی بلی کی طرح وہ روتے ہوئے بےتابی سے لاؤنج میں چکر لگانے لگی۔ میں کیا کروں کہ میرا گھر تباہ نہ ہو؟ میں کیا کروں کہ مظہر مجھے نہ چھوڑے؟ کیا سب کچھ ایک بار پھر سے ختم ہو جائے گا؟ میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ وہ بچوں کی طرح بھاگتی ہوئی واش روم میں گئی۔ میرے عیب کو چھپا دے اللہ، میرے عیب کو چھپا دے، اس نے بے تحاشا روتے ہوئے وضو کیا۔ جائے نماز پر سجدے میں روتے ہوئے اس نے دعا کی، عاصم مظہر کو کچھ نہ بتائے۔ میں نے کیا ریت کا گھر بنایا تھا کہ پانی کی ایک ہی لہر اس کو بہا لے جائے گی؟ مظہر مجھے چھوڑ دے گا تو میں کیا کروں گی؟ اس نے اس رات وہاں جائے نماز پر ہر وہ دعا اور ہر وہ آیت پڑھی جو اسے آتی تھی، اور اچانک اسے احساس ہوا کہ مظہر کو گئے 1 گھنٹہ ہو چکا اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، عاصم نے اس کو بتا دیا ہوگا، مگر مظہر مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ 3 سال سے میں اس کے ساتھ ہوں، اسے مجھ سے محبت ہے، اس کے بیٹے کی ماں ہوں۔ وہ ناراض ہوگا، چیخے گا، چلائے گا، مگر مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اپنا گھر کیسے تباہ کرے گا؟ وہ اپنے بیٹے اور میرے بغیر کیسے رہے گا؟ اس نے 4 سال میرے لیے انتظار کیا ہے، میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، ماں باپ، بہن بھائی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے میرے ماضی کی وجہ سے چھوڑ دے۔ وہ میری تعریف کرتا ہے، اسے مجھ پر فخر ہے، پھر وہ تو نہیں چھوڑ سکتا مجھے۔ میں اس کو بتاؤں گی کہ میں کس قدر مجبور تھی، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ سمجھ جائے گا، وہ کیوں نہیں سمجھے گا؟ آخر محبت ہے اسے مجھ سے۔ وہ اپنے گالوں پر پھسلتے آنسوؤں کو رگڑتے ہوئے خود کو دلاسے دے رہی تھی۔ وہ مجھے قرآن پڑھاتا رہا ہے، نیکی کے بارے میں جانتا ہے، اور معاف کرنا بھی تو نیکی ہوتی ہے۔ جو شخص اتنا مذہبی ہے وہ بے رحم تو نہیں ہو سکتا، اور مظہر تو کبھی بھی نہیں۔ گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ اپنا سفر طے کر رہی تھی، اس کی زندگی بھی اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں وقت کو آگے لے جا رہی تھی، اس کی زندگی اسے پیچھے لے جا رہی تھی۔ سوئیوں کو بار بار ایک ہی راستے پر سفر کرنا تھا، اس کی زندگی کو بھی بار بار ایک ہی راستے پر سفر طے کرنا تھا۔ زوال سے عروج، عروج سے زوال۔ گھڑی کی سوئیاں 12 پر پہنچ چکی تھیں۔ 1 2 3 انہوں نے زوال کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ ختیجہ نے قرآن پاک کھول لیا۔ گھڑی کی سوئیوں کو نیچے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے زوال کو روکا جا سکتا تھا، صرف ایک ساتھ یہ کام کر سکتی تھی، اور وہ اسی کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے بیٹھی تھی، اس سے زوال کو روکے جانے کی بھیک مانگ رہی تھی۔ مگر کیا اس کا زوال واقعی زوال تھا؟ اور کیا ہمارا زوال واقعی ہمارا زوال ہوتا ہے، یا پھر ہمارا زوال کسی دوسرے کا زوال ہوتا ہے؟ تم بہت خاموش ہو۔ مظہر نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے عاصم کی خاموشی کو محسوس کیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، عاصم مسکرایا۔ ختیجہ کیسی لگی تمہیں؟ مظہر نے عاصم سے پوچھا۔ عاصم نے جواب دینے کے بجائے مظہر کے چہرے کو ایک نظر دیکھا۔ پرانا نام کیا ہے اس کا؟ جواب دینے کے بجائے اس نے سوال کیا۔ کیتھرین براؤن۔ میں اس کو کیتھی کہتا تھا۔ اس کی فیملی کہاں ہے؟ عاصم نے ایک اور سوال کیا۔ ختیجہ کی؟ اس کی کوئی فیملی نہیں ہے، والدین کی اکلوتی اولاد تھی، باپ پاکستانی تھا، چھوڑ کر چلا گیا، اور ماں مر چکی ہے، تب سے اکیلی رہ رہی ہے۔ مظہر نے کچھ حیران ہوتے ہوئے اسے بتایا۔ کیا کرتی تھی شادی سے پہلے؟ مظہر اس کے سوالوں پر حیران ہو رہا تھا۔ عاصم کو اتنی لمبی چوڑی تفتیش کی عادت نہیں تھی، اور اب اس کی ختیجہ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کسی سٹور میں سیلز گرل تھی۔ عاصم اس کے جواب پر عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ سیلز گرل؟ بس؟ اس نے الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس طرح سے بات کیوں کر رہے ہو؟ مظہر، تمہیں کیتھی سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مظہر کو اس کا تبصرہ برا لگا۔ کیتھی نہیں، ختیجہ، اور مجھے اس سے شادی کیوں نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اس نے تصحیح کے انداز میں عاصم سے پوچھا۔ ختیجہ نہیں، کیتھی۔ وہ جس قسم کی عورت ہے، ویسی عورتیں صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتی، عاصم نے خاصے تلخ لہجے میں کہا۔ مائنڈ یور لینگویج عاصم، تم میری بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہو، اور میں اس کے بارے میں کوئی بےہودہ تبصرہ نہیں سنوں گا۔ اگر میں نے اپنے ماں باپ کو اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنے دی تھی تو تمہیں بھی نہیں کرنے دوں گا۔
जिस औरत को तुम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए फिर रहे हो, इसके बारे में कोई कुछ भी कह सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मज़हर ने चौंक कर इसे देखा। तुम खतीजा को जानते हो? गाड़ी को पहले कहीं रोक दो, इसके बाद बात करते हैं। तुम ऐसे ही बात करो। नहीं, तुम पहले गाड़ी रोको। आसिम अपनी बात पर बज़िद था। मज़हर ने इस बार कुछ कहे बगैर खामोशी से एक जगह तलाश करके गाड़ी रोक दी। आसिम ने इसके चेहरे पर तनाव की कैफियत महसूस की। देखो, अगर तुम खतीजा के शादी से पहले के किसी अफेयर के बारे में बताना चाह रहे हो तो मत बताना। मैंने इसे इसकी सारी खामियों के साथ कबूल किया है। वो जिस मुआशरे से ताल्लुक़ रखती है वहाँ बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं या बन जाती हैं। हमारे और यहाँ के कल्चर और रवायात में बहुत फ़र्क है, बल्कि इखलाकियात में भी। और इससे शादी से पहले भी मैं इस फ़र्क से वाकिफ़ था। बहुत गौर किया था मैंने इस पर और ये सोचकर इससे शादी की थी कि इससे बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हो चुकी होंगी जो शायद मेरे और अपने मुआशरे और मज़हब की किसी लड़की से हुई होती तो हम लोग माफ़ ना करते। लेकिन इसके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी शादी से शुरू की है और मुझे गर्ज़ है इस ज़िंदगी से जो वो शादी के बाद मेरे साथ गुजार रही है, और मैं इस हवाले से मुतमईन हूँ। वो एक अच्छी बीवी है, अच्छी माँ है और अच्छी मुसलमान है, और अच्छी मुसलमान बनने की कोशिश कर रही है। गाड़ी रोकते ही आसिम के कुछ कहने से पहले मज़हर ने कहना शुरू कर दिया था। आसिम, तुम्हें पता है, खतीजा ने शादी से पहले अपनी पारसाई के कोई दावे नहीं किए। इसने मुझे बताया था कि इसके कुछ बॉयफ्रेंड रहे हैं और वो ड्रिंक भी करती थी। मगर ठीक है, मुझे इस सब की तवक्को थी, क्योंकि यहाँ की औरत के लिए ये सब कुछ बुरा नहीं समझा जाता। बस कैथी ने तुम्हें यही सब बताया है और कुछ नहीं बताया? आसिम ने बेतासुर आवाज़ में कहा। कुछ और? क्या इसके बारे में कुछ और भी है? मज़हर ने कुछ तंज़िया अंदाज में कहा। मेरा ख्याल है नहीं है। तुम्हारा ख्याल गलत है। मेरी बात तहम्मुल से सुनना। जिस औरत को तुम कैथरीन ब्राउन के नाम से जानते हो, मैं इसे डस्की के नाम से जानता हूँ। आसिम ने ठहर ठहर कर कहा। मज़हर एक लम्हे के लिए साकित हुआ, फिर यकदम मुश्तइल हो गया। तुम इसे किसी भी नाम से जानते हो, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मुझे इसके पिछले बॉयफ्रेंड के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। आसिम ने इसकी बात काट दी। बॉयफ्रेंड और गाहक में फ़र्क होता है। मज़हर को लगा इसके खून की गर्दिश रुक गई थी। गाड़ी के अंदर इसे यकदम सर्दी लगने लगी। पलकें झपकाए बगैर वो आसिम का चेहरा देखता रहा। शायद मैंने कुछ गलत सुना है या फिर आसिम की बात समझने में गलती की है। इसने दिल ही दिल में ख़ुद को तसल्ली देने की कोशिश की। वो एक कॉल गर्ल है। आसिम ने अपने लफ्ज़ों पर ज़ोर देते हुए कहा। तुम बकवास कर रहे हो, इसने बेख्तियार कहा। इसकी बात के जवाब में कुछ कहने के बजाय आसिम ने अपने जेब से अपना वॉलेट निकाला और इसमें से कुछ तलाश करने लगा। चंद लम्हों के बाद इसने पॉकेट डायरी निकाली और एक नंबर तलाश करके बुलंद आवाज़ में इसे पढ़ने लगा। मज़हर को अपने पूरे वजूद पर चूंटियाँ रेंगती हुई महसूस हुईं। ये लेस्टर में कैथी के फ्लैट का नंबर है। मज़हर ने अपने कांपते हुए हाथों को स्टीयरिंग पर जमा दिया। वो कैसे जानता था कि वो लेस्टर में रहती रही है? 3 साल पहले एक दोस्त ने मुझे इसका नंबर दिया था। तब एक रात मैंने भी इसके साथ गुजारी थी। आसिम अब मध्यम आवाज़ में इसके फ्लैट का एड्रेस दोहरा रहा था। गाड़ी के बाहर फैली हुई तारीकी मज़हर को अपने अंदर उतरती हुई महसूस हुई। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले मेरे अक्सर दोस्त इसके मुस्तकिल कस्टमर्स में से थे। मैं भी ऐसे ही एक दोस्त के तवज्जुह से इस तक पहुंचा। मज़हर को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैं नहीं जानता था इसका नाम कैथरीन है या नहीं। शायद जिस रिश्ते से मैं इस तक पहुंचा था वहाँ नाम की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इसे डस्की के नाम से जानते थे। तुम्हारे घर इसे पहली नज़र में देखते ही पहचान गया, और मेरा ख्याल है वो भी मुझे पहचान गई। वहाँ हम दोनों की खामोशी की वजह यही थी। मज़हर को अपनी टांगें मफलूज लगीं। तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी के रूप में देखकर मैं शॉक्ड रह गया। मेरी समझ में नहीं आया मैं किस रद्दमल का इजहार करूं। मैं अंदाज़ा नहीं कर सका कि तुमने जानते बूझते एक कॉल गर्ल से शादी की है या फिर तुम इस बात से बेखबर थे। यहाँ गाड़ी में तुमसे बात करते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि तुम कैथी के माजी के बारे में बेखबर थे। मज़हर ने आसिम के चेहरे से नज़रें हटा लीं। विंड स्क्रीन पर गिरती हुई बर्फ़ हर चीज़ को इसकी नज़र से ओझल कर रही थी। मशरिक़ हो या मगरिब, कोई भी मर्द किसी कॉल गर्ल को अपनी बीवी नहीं बनाता। आंखों देखी मक्खी कौन निगल सकता है? मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ वो कितनी पारसाई की ज़िंदगी गुजार रही है। हो सकता है वो गुजार रही हो, मगर कब तक?
2 سال، 5 سال، 10 سال۔ مغربی عورت تو ویسے بھی گھر نہیں بساتی، پھر ایسی عورت جو کال گل بھی رہی ہو، کتنی چوکیداری کرو گے اس کی؟ کس کس سے ملنے سے روکو گے؟ جو عورت تمہیں اپنی زندگی کی اتنی بڑی حقیقت سے بے خبر رکھ سکتی ہے، اور وہ کیا تم سے چھپائے گی؟ تم اندازہ لگا سکتے ہو ایسی عورت تمہاری نسل کو آگے بڑھائے گی؟ عاصم بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا۔ بعض دفعہ نہ کہی جانے والی بات زیادہ تلخ ہوتی ہے۔ مظہر نے اس کرواہٹ کو محسوس کر لیا۔ بیٹوں کی بات اور ہوتی ہے۔ عاصم کچھ دیر بعد بولنے لگا، مگر کل کو اگر اس عورت سے تمہاری کوئی بیٹی ہو گئی تو کیا کرو گے؟ کال گرل کے طور پر اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارنے والی عورت تمہاری بیٹی کو کیا سکھائے گی؟ نسلوں کا تعین اگر خون سے ہوتا ہے تو اس عورت کا خون تمہاری نسل کو خراب کر دے گا۔ ابھی صرف ایک بیٹا ہے تمہارا، اور وہ بھی بہت چھوٹا ہے۔ ابھی اس سے الگ ہو جاؤ گے تو سب کچھ بچ جائے گا۔ ابھی وقت اور حالات تمہاری مٹھی میں ہیں، کچھ اور وقت گزر گیا تو تم کہیں بھی پیر جمانے کے لیے زمین نہیں پاؤ گے۔ وہ اس کے کانوں میں سور پھونک رہا تھا۔ ونڈ سکرین اب برف سے بالکل ڈھک چکی تھی۔ برف نے باہر نظر آنے والی دنیا کو چھپا دیا تھا۔ مظہر کو اب دنیا دیکھنے کی خواہش بھی نہیں رہی۔ عاصم نے اسٹیئرنگ پر دھرے اس کے بائیں ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ مظہر نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ مظہر، میری باتوں پر غور کرنا۔ میں کسی فیصلے کے لیے تمہیں مجبور نہیں کر رہا۔ ہر فیصلہ تمہیں خود ہی کرنا ہے۔ دوست ہونے کے ناطے میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ آج نہیں تو کل، کبھی نہ کبھی تم کیتھی کے بارے میں سب کچھ جان جاتے، اور اس وقت تمہیں یہ شکایت ہوتی کہ میں نے تمہیں بے خبر کیوں رکھا۔ تمہیں اس وقت حقیقت سے آگاہ کیوں نہیں کیا جب تم اس سب میں سے نکل سکتے تھے؟ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے مظہر نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ عاصم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ہٹا لیا۔ وہ مظہر کی دلی اور ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ عاصم کے کزن کا گھر آنے تک گاڑی میں مکمل خاموشی رہی۔ گفتگو کے لیے موضوع نہیں رہا تھا، یا پھر وقت یا پھر لفظ، ان دونوں میں سے کوئی بھی اس کا اندازہ لگانے سے قاصر تھا۔ عاصم کے کزن کے گھر کے سامنے گاڑی روکنے پر بھی عاصم کچھ دیر گاڑی سے نیچے نہیں اترا، بلکہ مظہر کو دیکھنے لگا۔ میرے اس انکشاف پر اگر تمہیں، اس نے مظہر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر مظہر نے بڑی نرمی کے ساتھ اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ اب اور کچھ نہیں، کوئی بھی بات مت کرو، کچھ بھی مت بولو، مجھے سب کچھ خود سمجھنے دو، اب تم جاؤ۔ اس نے نظریں ملائے بغیر مدھم آواز میں اس نے عاصم سے کہا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ مظہر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ زندگی میں کبھی کوئی سڑک اسے اتنی طویل اور سیاہ نہیں لگی تھی جتنی اس رات اپنے سامنے موجود سڑک لگ رہی تھی۔ اس نے پچھلے 3 سالوں کو اپنی نظروں کے سامنے بھربھری ریت کی طرح بکھرتے دیکھا۔ وہ کون تھی؟ خدیجہ نور، کیتھرین براؤن، یا پھر ڈسکی؟ کیا وہ اتنا بے وقوف تھا کہ ایک کال گرل کو پہچان نہیں سکا، یا پھر اتنا بدقسمت تھا کہ اسے بیوی کے روپ میں؟ بہت آگے جا کر اس نے گاڑی روک لی۔ سگریٹ لائٹر نکال کر اس نے سگریٹ لگایا۔ کش لیتے ہوئے اس نے سڑک پر آتی جاتی اکا دکا گاڑیوں پر نظر جما دی۔ میرا نام کیتھرین براؤن ہے، تم مجھے کیتھی کہہ سکتے ہو۔ شوق، غصہ، بے یقینی، اس نے اپنے احساسات کو پہچاننے کی کوشش کی۔ میں نے اس عورت کو کیا دیا اور اس عورت نے میری آنکھوں میں دھول جھونک دی۔ وہ آہستہ آہستہ اس شوق سے باہر آنے لگا۔ 3 سال میں ایک بار بھی اس عورت میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ یہ مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیتی۔ اسے یاد نہیں اس رات وہاں سے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اس نے کتنے سگریٹ پیے تھے۔ وہ چین سموکر نہیں تھا، مگر اس رات وہ ایک کے بعد ایک سگریٹ سلگاتا گیا۔ پھر ایک وہ وقت آیا جب اس کے پاس موجود سارے سگریٹ ختم ہو گئے۔ سڑک پر ٹریفک ختم ہو چکی تھی۔ کھڑکیوں کے شیشے دھندلے تھے۔ ونڈ سکرین برف سے ڈھک چکی تھی۔ گاڑی دھوئیں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ بعض دفعہ زندگی میں آنے والی ہر چیز دھندلا جاتی ہے، اور انسان کو یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی برمودا ٹرائی اینگل میں آ گیا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ میرا خیال ہے آج کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ مظہر کیتھی کے بارے میں سب کچھ جان چکا ہے، ختیجہ کے بارے میں سب کچھ جان چکا ہے۔ دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ آج کی قسط میں یقیناً آپ سب بھی اداس ہو گئے ہوں گے، اور مظہر تو بہت اداس ہو گیا ہے، اور اس کو کیتھی کے بارے میں آخر سب کچھ پتہ لگ چکا ہے۔
اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ گھر جا کر کیا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ کو میرا یہ انداز پسند آ رہا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔